اللہ الرحمن الرحیم فلا يجوز الحاق التعدیل بامر الرکوع والسجود علی سبیل الفرض. کل آواز نہیں آئی تھی نا اس کی. ادھر آپ کو پڑھایا گیا تھا خاص کا حکم. خاص کا حکم پہلا یہ ہے کہ اس لفظ خاص کا قرآن پاک میں جو لفظ خاص آتا ہے یہ تو تمام خاص کا ہی حکم ہے. گفتگو یہاں قرآن پاک کی چل رہی ہے، اس لیے قرآن پاک کا میں ذکر کر رہا ہوں. قرآن پاک میں جو لفظ خاص آیا ہے تو اس خاص کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہوتا ہے لفظ خاص کا وہ معنی قطعی طور پر ثابت ہوگا، یعنی وہی معنی ثابت ہوگا، اس کے علاوہ ثابت نہیں ہوگا. اپنی طرف سے کوئی ایکسٹرا آپ اس میں معنی جوڑ نہیں سکتے ہیں. بے کلی ہی جتنا اس کا معنی ہے وہ ثابت کرنا ہے. ایک حکم یہ ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ خاص خود بین ہے، اس لیے اس کا الگ سے کوئی بیان نہیں آئے گا، اس کی وضاحت الگ سے قبول نہیں کی جائے گی. سمجھ میں آئی؟ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں آپ. تو جب یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ خاص بین بے نفسی ہی ہے، اس کا بیان نہیں آ سکتا، بیان مجمل کا آتا ہے، اور خاص مجمل نہیں، مجمل کا اپوزٹ ہے، یہ اس کا بیان نہیں آئے گا. تو قرآن پاک میں آیا ورکعو، رکوع کرو، وسجدو، سجدہ کرو. رکوع یہ بھی خاص لفظ ہے اور سجدہ بھی یہ خاص لفظ ہے. اس کا اپنا معنی ہے. رکوع کا اصلی معنی ہے قیام سے جھکنا. سجدہ کا اصلی معنی ہے پیشانی کو زمین پر رکھنا. یہ دونوں خاص لفظ کے یہ دو معنی ہیں. رکوع کا معنی ہے جھکنا، سجدہ کا معنی ہے پیشانی کو زمین پر رکھنا. تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہی معنی ثابت ہوگا، اس سے اس کے علاوہ ثابت نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر کوئی ایکسٹرا معنی اس میں جوڑنا چاہتے ہیں خبر واحد سے یا قیاس سے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد سے جو آپ ایکسٹرا معنی جوڑیں گے اس خبر واحد کو قرآن کے اس خاص کے لیے کیا مانیں گے؟ آپ بیان مانیں گے؟ تو بیان تو نہیں مان سکتے، چونکہ یہ خاص تو خود بین ہے، اس کا بیان آ ہی نہیں سکتا ہے. تو ظاہر ہے اس خبر واحد کو آپ بیان نہیں مان سکتے ہیں. تو پھر کیا مانیں گے؟ ناسخ مانیے. کیا مانیں؟ تو خبر واحد قرآن کے لیے ناسخ بن سکتی ہے؟ تو کہا نہیں، چونکہ قرآن متواتر ہے، قطعی ہے، اور خبر واحد دلیل ظنی ہے. کوئی دلیل ظنی دلیل قطعی کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی. قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس قاعدے کے تحت دیکھو، ورکعو، رکوع کرو، وسجدو، سجدہ کرو. رکوع کرنے کا حکم، سجدہ کرنے کا حکم. رکوع سجدہ یہ خاص ہے. اب اس رکوع سجدے میں تعدیل ارکان کی شرط لگا رہے ہیں، فرض قرار دینا تعدیل ارکان کو. کون؟ امام شافعی علی رحمہ، اور خود ہمارے امام ابو یوسف بھی. فرض کیوں ہے؟ کہاں سے دلیل لاتے ہیں؟ تو دلیل یہ لاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. ایک اعرابی صحابی تشریف لائے اور نماز ادا کی، تو خفیف انداز میں تخفیف کر دی انہوں نے، ہلکے انداز میں، یعنی عجلت میں نماز انہوں نے ادا کی. اور جب وہ نماز سے فراغت حاصل کیے
تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو سرکار نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آئے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ پڑھی وہ نماز تمہاری ہوئی نہیں، یہ مطلب ہوا نا اس کا۔ تو نماز ہوئی نہیں، وہ تو رکوع بھی کیا تھا، سجدہ کیا تھا، سارے ارکان ادا کیے تھے، پھر نماز ہوئی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تعدیل ارکان کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھی تھی، تعدیل ارکان کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، اس لیے وہ نماز نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعدیل ارکان فرض ہے، چونکہ فرض کے فوت ہونے سے نماز فاسد و باطل ہوتی ہے، فرض کے فوت ہونے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ تو سرکار نے اس نماز کو نہ ہونے کا حکم لگایا، اس کا مطلب وہ نماز ہوئی نہیں، نہ ہونا تعدیل ارکان کا فوت ہونا ہے، اس کا مطلب تعدیل ارکان فرض ہے۔ تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی علیہ رحمہ۔ سمجھ رہے ہو؟ ہمارے امام فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو کیا مانیں گے آپ؟ ورکعوا واسجدوا کے لیے کیا مانیں گے آپ؟ بیان۔ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہو قرآن کے ورکعوا واسجدوا کے لیے کیا مانیں گے؟ بیان۔ تو بیان مان سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو خود بین ہے، تو پھر کیا مانیں گے؟ ناسخ؟ تو وہ تو دلیل ظنی ہے، خبر واحد ہے۔ یہ قرآن تو متواتر ہے، قطعی ہے، تو قطعی کے لیے وہ خبر واحد جو ظنی ہے وہ ناسخ کیسے بن جائے گی؟ ناسخ تو بن نہیں سکتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان کو فرض قرار نہیں دے سکتے، رکوع کے ساتھ سجدے کے ساتھ تعدیل ارکان کو بھی آپ فرض قرار دے دیں، فرض کے طور پر تعدیل ارکان کو رکوع سجود کے ساتھ لاحق کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس حدیث کو آپ یا تو بیان مانیں گے تو بیان وہ بن نہیں سکتی ہے، چونکہ یہ خود بیان ہے۔ تو کیا مانیں گے پھر؟ ناسخ مانیے کہ قرآن جو مطلق رکوع کا حکم دے رہا ہے، مطلق سجدے کا حکم دے رہا ہے، اس کے اطلاق کے لیے وہ حدیث ناسخ بن جائے گی، اس کا اطلاق اس حدیث کے ذریعے منسوخ ثابت ہوگا۔ تو کر کے بھی وہ تو خبر واحد ہے، خبر واحد جو دلیل ظنی ہے وہ قرآن کے اطلاق کو جو قطعی ہے وہ کیسے منسوخ کر سکتی ہے؟ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ تعدیل ارکان کو بطور فرض کے رکوع و سجدے کے ساتھ لاحق نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھ اب ترجمہ کر۔ فلا يجوز الحاق التعدیل بامر الرکوع والسجود على سبیل الفرض، جائز نہیں ہے تعدیل ارکان کو لاحق کرنا رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ فرض کے طریقے پر۔ کر شروع فی تفریعات مختلف فیہا بیننا و بین الشافعی، یہ ان تفریعات کی شروعات ہے جن میں ہمارے اور ان کے یعنی امام شافعی کے درمیان اختلاف ہے۔ علی ما ذکر من حکم الخاص، اس بنیاد پر جو خاص کا حکم ذکر کیا گیا، یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان، یعنی جب خاص یہ ہے کہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا، لکونہ بینا بنفسہ، بین بنفسی ہونے کی وجہ سے، تو لا یجوز الحاق تعدیل الارکان، تو تعدیل ارکان کو لاحق کرنا جائز نہیں ہے۔ تعدیل ارکان ہے کیا؟ کہ وہو الثمانیۃ فی الرکوع والسجود والقومۃ بعد الرکوع والجلسۃ بین السجدتین، یعنی وہ اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدے کو ادا کرنا ہے، رکوع کے بعد قومہ کرنا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا ہے، اسی کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ تو جائز نہیں اس تعدیل ارکان کو لاحق کرنا، کس کے ساتھ؟ بامر الرکوع والسجود، رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ۔ یہ رکوع اور سجود کا امر کہاں ہے؟ کہ وہوا قولہ تعالی، واللہ تعالیٰ کا قول ورکعوا واسجدوا، سمجھ گئے؟ تو اس رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ لاحق کرنا جائز نہیں ہے، علی سبیل الفرض، فرض کے طریقے پر، کما الحقہ بہ ابو یوسف والشافعی، جیسا کہ الحاق کیے ہیں تعدیل ارکان کو حضرت قاضی ابو یوسف
اور امام شافعی علیہ رحمہ نے۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ یعنی ہر رکن میں کم از کم اتنی دیر تک ٹھہرنا کہ ایک تسبیح کا ٹائم گزر جائے، یعنی ایک تسبیح پڑھنے کی گنجائش ہو۔ اب پورا بیان سنو۔ کوئی امام شافعی کہتے ہیں رکوع اور سجود میں تعدیل ارکان فرض ہے، دلیل یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، دیکھو وہ بیان ہوں، اس کا بیان یہ ہے کہ ان الشافعی یقول، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعدیل الارکان فی الرکوع والسجود فرض، تعدیل ارکان رکوع و سجود میں فرض ہے۔ دلیل کے لیے حدیث اعرابی، اس اعرابی کی حدیث سے، کس اعرابی کے؟ کہ خففا فی الصلاۃ، جس نے نماز میں تخفیف کی، فقال له، تو ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ ہاکذا قالہ ثلاثا، اسی طرح سرکار نے 3 بار فرمایا۔ اس سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان اگر فرض نہیں ہے تو سرکار نے اس کی نماز کو کل عدم کیوں قرار دیا؟ اس کی نماز کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ پڑھا پھر بھی فرما رہے کہ نہیں ہوئی نماز، اس کا مطلب تعدیل ارکان فرض ہے۔ سمجھ گئے؟ اب جواب وہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فرض نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کے ذریعے آپ کیا مانیں گے؟ اس حدیث کو قرآن کے رکوع اور سجود کا جو امر ہے اس کے لیے اس حدیث کو آپ کیا مانیں گے؟ بیان؟ تو بیان تو نہیں مان سکتے چونکہ وہ بین ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا خاص وَدِعَ لِمَعْنًى معلوم، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا یہ خاص ہے، وضع کیے گئے معنی معلوم کے لیے، ہے نا؟ معنی کیا ہے وہ؟ رکوع کا معنی قیام سے جھکنا، سجدہ کا معنی پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ لأن الرکوع هو الانحناء عن القیام، اس لیے کہ رکوع و جھکنا ہے قیام سے، والسجود ہوا وضع الجبہۃ علی الارض، اور سجدہ کیا ہے؟ وہ پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے۔ یہ خاص ہو گئے، تو اس حدیث کو کیا مانیں گے؟ بیان؟ تو خاص تو بیان کا احتمال رکھتا ہی نہیں ہے، والخاص لا يحتمل البیان، خاص بیان کا احتمال رکھتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ کیا آپ اس حدیث کو بیان مان کے یہ حکم رکوع اور سجود کے ساتھ لاحق کر دے؟ قرب الخاص لا يحتمل البیان، خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا کہ کہا جائے کہ یہ حدیث بیان ہو کے نص مطلق کو لاحق ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو بیان تو نہیں بن پائے گا چونکہ وہ خاص خود بیان ہے۔ تو پھر یہ مانیے کہ یہ حدیث ناسخ ہے قرآن کے اطلاق کے لیے، اس امر مطلق، یہ کیا کہتا ہے، رکوع مطلق اور سجدہ مطلق کے اطلاق کے لیے کیا ہے؟ یہ ناسخ ہے۔ تو ناسخ بن پائے گی یہ تو دلیل ظنی ہے۔ کیا ہے؟ ایک دلیل ظنی دلیل قطعی کے لیے ناسخ کیسے بن جائے گی؟ تو فلا یکون الا نسخا، تو پھر یہ حدیث کیا بنے گی؟ ناسخ بنے گی۔ وَهُوَ لَا يَجُوزُ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ، اور قرآن کے حکم مطلق کو وہ قطعی ہیں، اس کو منسوخ ماننا خبر واحد سے جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لہذا رکوع سجود کے ساتھ تعدیل ارکان کو آپ فرض قرار نہیں دے سکتے۔ فرض قرار دینے کے لیے 2 ہی راستے آپ کے پاس، یا تو اس حدیث کو بیان مانیے، بیان نہیں تو ناسخ مانیے۔ نہ تو بیان بن سکتی ہے اور نہ تو ناسخ بن سکتی ہے۔ بیان تو اس لیے نہیں بن پائے گی کہ وہ خاص خود بین ہے، اور ناسخ اس لیے نہیں بن پائے گی کہ یہ دلیل ظنی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو سوال پیدا ہوگا تو کیا اس حدیث کو چھوڑ دے؟ حدیث کے خلاف عمل کرو گے؟ تو کہا کہ نہیں، ہم سنی حنفی بریلوی لوگ ہیں، قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور حدیث پر بھی، حدیث کو نہیں چھوڑتے ہیں، حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ کیسے؟ تطبیق دیکھیے امام اعظم کا دماغ ہے یہ، وہ کہتے ہیں وہ اس طرح عمل کریں گے کہ مطلق رکوع مطلق سجدہ چونکہ قرآن سے ثابت ہے تو وہ فرض ہوگا، اور تعدیل کا حکم سنت سے ثابت ہے تو یہ واجب ہو۔ چونکہ فرض کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی چاہیے تو قرآن دلیل قطعی ہے، اس لیے اس سے جو ثابت ہوگا فرض ہوگا، اور واجب کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت نہیں ہے، دلیل ظنی کافی ہے۔ تو چونکہ یہ دلیل ظنی ہے لہذا اس سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ
واجب ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں رکوع مطلق ہے، رکوع فرض ہے اور تعدیل ارکان اس میں واجب ہے. تو حدیث پر بھی عمل ہو گیا، قرآن پر بھی عمل ہو گیا. ہاں دیکھو فَيَنبَغِي أَن تُرَاعَى مَنزِلَةُ كُلِّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. تو ضروری ہے کہ رعایت کی جائے کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے منزل کی، ہر ایک کے منزل کی رعایت کی جائے. سمجھ گئے؟ قطعی کو قطعی کے درجہ دیا جائے اور جو ظنی ہے اس کو ظنی ہی کے درجے میں رکھا جائے. سمجھ گئے؟ ظنی سے فرضیت کا ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے تعدیل ارکان فرض نہیں ہے، واجب ہے. تو فما ثبت بالکتاب یکون فرضا، جو بات کتاب اللہ سے ثابت وہ فرض ہے. لہذا رکوع مطلق سجدہ کتاب اللہ سے ثابت تو یہ فرض، مطلق رکوع فرض، مطلق سجدہ فرض. لأنہ قطعی، اس لیے کہ یہ قطعی ہے اور ثبوت فرضیت کے لیے دلیل قطعی ہی ضروری ہے. وعلیکم السلام. اور لوگ آئے اکیلے آئے ہو؟ جب آئیں گے تب آنا، ٹھیک ہے؟ جب تک پڑھا رہا ہوں. وما ثبت بالسنہ، اور جو سنت سے ثابت ہو یکون واجباً، واجب ہوگا. لأنہ ظنی، اس لیے ظنی ہے. کیا ہو؟ کیوں؟ اور آگے دیکھو، کیا ٹائم زیادہ ہو گیا؟ اسی طرح دیکھو وہی خاص کا حکم کیا ہے؟ خاص بین ہے، اس کے لیے بیان الگ سے، اور خبر واحد سے اس کو منسوخ بھی نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے؟ اسی قاعدے کی بنیاد پر وضو میں، وضو کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلق حکم ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق، کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور بے وضو رہو تو تم چہرہ دھو لو، کہنیوں سمیت ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھو. ٹھیک ہے؟ مطلق کہا ہے. اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ یہ پیدر پہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پیدر پہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک عضو کے بعد فوراً دوسرے عضو کو دھوئیں. یعنی پہلا عضو جو دھو لیے اس کے سوکھنے سے پہلے دوسرے کو دھوئیں، دوسرے کے سوکھنے سے پہلے تیسرے کو کر لے، تیسرے کے سوکھنے سے پہلے چوتھے سے فارغ ہو جائے. یہ ہے پیدر پہ. یہ قرآن پاک میں ایسا نہیں لکھا ہوا. صرف یہ کہ بھی چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کر لو، پاؤں دھو لو، وضو ہو گیا. ترتیب بھی نہیں ہے اس میں، ترتیب بھی نہیں کہ پہلے چہرہ ہی دھونا ہوگا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن پاک میں لکھا ہوا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہاتھ دھونا ہوگا، تیسرے پہ مسح کو رکھنا ہوگا اور پاؤں کو لاسٹ ہی میں کرنا ہوگا، یہ بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ بسم اللہ پہلے پڑھو پھر وضو کرو، یہ بھی نہیں ہے اس میں. سمجھ گیا؟ نیت بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ پہلے نیت کرو پھر تمہارا وضو ہوگا، یہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. تو قرآن میں یہ سب نہیں ہے. اب ان چیزوں کو حدیث کے ذریعے ثابت کریں گے. کس کے ذریعے؟ اور ان سب کو بھی فرض قرار دے دیں گے. تو ہمارے امام فرماتے نہیں، ان سب کو آپ فرض نہیں قرار دے سکتے ہیں. فرض کیسے قرار دیں گے؟ جن روایتوں کو آپ لے رہے ہو وہ روایتیں اس حکم خاص کے لیے کیا بنیں گی؟ بیان. تو ظاہر ہے کہ وہ بیان نہیں بن سکتے کیونکہ خاص تو خود بین ہے، اس کے لیے بیان کی ضرورت ہی نہیں. اس طرح سے بیان تو مجمل کا آتا ہے. کس کا آتا ہے؟ یہ مجمل تھوڑا ہے، یہ تو مجمل کا اپوزٹ ہے. تو بیان تو نہیں بن سکتی وہ دلیل. تو کیا کریں گے آپ؟ یہی کہ قرآن میں جو مطلق وضو کا حکم ہے یہ سارے قیود لگا کے آپ قرآن کے اس مطلق کو آپ منسوخ مان لیں، اور جو روایتیں آپ کی ہیں ان روایتوں کو آپ کیا مان لیں؟ ناسخ مان لیں. تو کیا وہ ناسخ بن سکتی ہے؟ وہ ناسخ نہیں بن سکتی، جو کہ وہ خبر واحد ہے. لہذا پے در پے کو فرض قرار دینا یا شرط قرار دینا
ترتیب بسم اللہ نیت وغیرہ ضروری قرار دینا ہمارے امام فرماتے ہیں صحیح نہیں. سمجھ گئے؟ ہاں. اگر ان سب کو فرض قرار دیں گے تو یا تو بیان مانیے تو بیان ہو نہیں سکتی وہ روایتیں، یا تو آپ ناسخ مانیے تو ناسخ بھی، چونکہ وہ سب خبر واحد ہے. کیا ہیں؟ خبر واحد. خبر واحد قرآن قطعی کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی، لہٰذا یہ سب آپ فرض قرار نہیں دے سکتے. مطلق رکوع فرض ہوگا. ترتیب، نیت، بسم اللہ، یہ پیدر پہ یہ سب فرض. دیکھ کروا بطلا شرط الولاء والترتیب والتسمیت والنیت فی آیت الوضو. تو باطل ہو گئی ولا کی شرط، ترتیب، بسم اللہ، نیت کی شرط وضو والی آیت میں. یہ دوسری تفریح ہے اس کی خاص پر. وعطف علی قوله فلا یجوز، ادھر جو کہا اسی فلا یجوز پر عطف ہے. یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان، یعنی جب خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، فبطلا شرط الولاء، تو ولا کی شرط، ولا مانا پیدر پہ ایک عضو دھو کر اس کے سوکھنے سے پہلے دوسرے کو دھونا، تو باطل ہو گئی ولا کی شرط. کما شرطہ مالکن، جیسا کہ امام مالک نے اس کی شرط لگائی. وہ شرط الترتیب، یہ بھی باطل ہو گئی. والنیت، اور نیت کی شرط بھی باطل ہوئی. کما شرطہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی نے اس کی. وہ شرط التسمیہ، اور بسم اللہ کی شرط کما شرطہ اصحاب الظواہر، جیسا کہ اصحاب ظواہر نے شرط لگائی آیت وضو میں. کس میں؟ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ تو آیت وضو کیا ہے؟ وہ ہوا قولہ تعالیٰ، واللہ تعالیٰ کا فرمان فاغسلوا وجوہکم الآیت. خلاصہ تھوڑا اور تفصیل کر کے کہہ رہے ہیں. و بیان و ذالکہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انا مالکا یقول، امام مالک کہتے ہیں ان الولاء فرض فی الوضو، ولا فرض ہے وضو میں. ولا کیا ہے؟ کہ وہ ان یغسل اعضاءہ فی الوضو، کہ وہ اعضائے وضو کو دھوئے وضو میں متتابعا متوالیاً، پے در پہ مسلسل، بحیث اس طور پر لم یجف العضو الاول، لم یجف العضو الاول، جفا یجف، کہ پہلا عضو خشک نہ ہو پائے اور دوسرے کو آپ دھو ڈالیں. کیا دلیل ہے؟ کر نبی علیہ السلام اسی طرح کرتے تھے. نبی علیہ السلام لے مواظبت النبی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پر مواظبت برتنے کی وجہ سے، یعنی آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے. واصحاب الظواہر یقولون، یہ ظواہر کہتے ہیں ان التسمیۃ فرض فی الوضو، بسم اللہ فرض ہے وضو میں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا لا وضو لمن لم یسمی، اس بندے کا وضو ہی نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. بسم اللہ جس نے نہیں پڑھا اس کا وضو ہی نہیں ہے. کہا دیکھو بغیر بسم اللہ کے وضو ہی نہیں ہے، اس کا مطلب بسم اللہ ضروری ہے. والشافعی یقول، امام شافعی کہتے ہیں ان الترتیب والنیت فی الوضو فرض، ترتیب نیت یہ دونوں وضو میں فرض ہیں. کا دلیل کیا ہے آپ کی؟ کا دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے لا یقبل اللہ صلاۃ امرئ حتیٰ یدع الطہور فی مواضعہ، کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہ پاکی کی چیزوں کو ان کے محل میں نہ رکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چہرہ دھوئے، پھر ہاتھ دھوئے، پھر مسح کرے، تب اس کے محل میں رکھنا ہوگا. تو فیغسل وجوہہ، فیغسل وجوہہ ثم یدیہ، پھر وہ تو پہلے چہرہ دھوئے گا پھر ہاتھ دھوئے گا. حدیث اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب ضروری ہے. اور نیت تو نیت کے لیے فرمان انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت میں ہے. اول وضو ایذن عمل، وضو بھی ایک عمل ہے. تو فلا یصح بدون نیت، تو نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے.
سمجھ گئے؟ تو یہاں سے جواب آگے نحن سے اس کا جواب دے رہے ہیں جو کل آپ پڑھیں گے.